بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انسانی تاریخ کا سب سے روشن باب انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت و تعلیمات سے مزین ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں خالق کائنات نے اپنے بندوں کے رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا تاکہ وہ روشنی کا چراغ بن کر جہالت کے اندھیروں کو مٹا سکیں۔ ہر نبی اپنی قوم کے لیے رحمت، ہدایت اور عدل کا پیغام لایا اور اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں صرف کر دیا۔ دنیا کے بے شمار نبی گزر چکے جنہوں نے اپنا فریضہ ادا کرنے کے بعد اس دنیا سے رخصت پائی، لیکن اسلامی روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ کچھ برگزیدہ انبیاء ایسے بھی ہیں جو موت کا ذائقہ چکھے بغیر آج بھی زندہ ہیں اور اللہ کے حکم سے اپنی مخصوص ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت نہ صرف ایمان افروز ہے بلکہ انسانی عقل و فہم کو دعوت غور بھی دیتی ہے۔ قرآن کریم اور صحیح حدیث اس موضوع پر واضح اشارات دیتے ہیں اور مفسرین و محدثین نے صدیوں تک اس پر تحقیق کی ہے۔ یہ چار زندہ نبی حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام صرف دینی اعتبار سے نہیں بلکہ روحانی، فکری اور تاریخی لحاظ سے بھی ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ ان کی حیات کے قصے صرف پرانی کتابوں کے صفحات پر بند نہیں بلکہ آج بھی ہمارے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں اور اللہ کی قدرت کا عملی ثبوت ہیں۔ جب ہم ان چاروں مقدس ہستیوں کی زندگیاں اور ان کے زندہ رہنے کے راز کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے عقیدے اور یقین کی ایسی دنیا کھلتی ہے جو وقت اور مکان کی قید سے آزاد ہے۔ یہ مطالعہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ کے خاص بندے اس کے حکم سے عام انسانی قوانین سے بھی ماورا ہو سکتے ہیں اور ان کی زندگیاں دراصل حق کے ابدی غلبے کی علامت ہیں۔ یہی وہ پہلو ہے جو اس موضوع کو محض ایک تاریخی یا مذہبی بحث نہیں رہنے دیتا بلکہ اسے ایمان و روحانیت کی گہرائیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام ایمان کی بنیاد اور دینی عقیدے کا سب سے مرکزی ستون ہے۔ ایمان بالانبیاء ایمان کے 6 بنیادی ارکان میں سے ایک ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے تمام بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں کو سچا اور برحق مانے، چاہے ان کا نام ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو۔ انبیاء کا کردار صرف شریعت پہنچانے تک محدود نہیں بلکہ وہ انسانی معاشرت کی اصلاح، روحانی تربیت اور اللہ کی بندگی کے حقیقی معنی سکھانے کا ذریعہ ہیں۔ اسلامی روایات میں زندہ انبیاء کا تصور ایک خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ نہ صرف اللہ کی قدرت اور اس کے خاص بندوں پر اس کی عنایات کا مظہر ہے بلکہ قیامت سے قبل کے بڑے واقعات سے بھی جڑا ہوا ہے۔ خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا عقیدہ امت مسلمہ کے ایمان میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ مختلف مکاتب فکر نے اس موضوع پر صدیوں تک تحقیق کی ہے اور اگرچہ بعض پہلوؤں پر اختلافات موجود ہیں مگر 4 انبیاء کے زندہ ہونے کے عقیدے پر اکثر علماء کا اتفاق پایا جاتا ہے۔ زندہ انبیاء کے تصور کی بنیاد براہ راست قرآن اور صحیح احادیث سے ملتی ہے۔ قرآن کریم کی سورہ مریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کی طرف اشارہ ہے۔ سورہ نساء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا صریح بیان ہے۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر سورہ الکہف میں آیا ہے اور حدیث میں ان کے زندہ ہونے کی روایات ملتی ہیں۔ مفسرین محدثین جیسے امام طبری، ابن کثیر اور قرطبی نے ان آیات اور روایات کی روشنی میں واضح کیا کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو اپنی حکمت کے مطابق عام انسانی قوانین سے ماورا رکھ سکتا ہے اور یہی زندہ انبیاء کا عقیدہ ہے جو امت کے ایمان کو تازگی اور یقین فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں جنہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 650 سال قبل بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا۔ آپ کی پیدائش، حیات اور آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ قرآن و سنت میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ حضرت مریم نہایت پاک دامن اور عبادت گزار خاتون تھیں جنہیں ان کی والدہ نے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ایک دن اللہ کے حکم سے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے پاس آئے اور ایک پاکیزہ بیٹے کی بشارت دی۔ حضرت مریم گھبرا گئیں مگر فرشتے نے اطمینان دلایا کہ یہ اللہ کی مشیت ہے۔ بیت المقدس سے 8 میل دور ایک ویران مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو اپنی قدرت سے پھلوں اور پانی کے چشمے سے آراستہ کر دیا تاکہ حضرت مریم کی ضرورت پوری ہو۔ جب حضرت مریم بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے الزام تراشی کی۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ نے گہوارے میں کلام کیا اور فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ اس معجزے نے ماں کی پاک دامنی اور بیٹے کی نبوت دونوں کو ثابت کر دیا۔ وقت کے ساتھ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت، رسالت کی سچائی اور نیک اعمال کی تلقین کی۔ آپ کی تعلیمات میں حرام چیزوں سے اجتناب، پاکیزگی، باحیا زندگی اور اللہ کی عبادت کا حکم شامل تھا۔ آپ کا مقصد حضرت موسیٰ کی شریعت کی تکمیل اور اس میں آئی ہوئی تحریف کو دور کرنا تھا، مگر بنی اسرائیل کی اکثریت نے آپ کی دعوت کو مسترد کر دیا اور حسد و ضد میں آپ کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو عظیم معجزات عطا فرمائے۔
آپ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے، اندھوں اور کوڑیوں کو شفا دیتے اور مٹی کے پرندے بنا کر ان میں جان ڈالتے۔ یہ سب معجزات اللہ کی قدرت کے اظہار کے لیے تھے، مگر دشمنان حق نے انہیں جادو قرار دے کر انکار کیا۔ بنی اسرائیل کے سرداروں کو خطرہ تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ان کے باطل عقائد اور اقتدار ختم ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ایک شخص طوطیانوس کو یہ کام سونپا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیں۔ آپ ایک مکان میں تشریف فرما تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ایک روشن دان سے آسمان کی طرف لے جانے کا کام کیا۔ اس دوران اللہ نے طوطیانوس کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی کر دی اور یہودیوں نے اسی کو قتل کر دیا۔ قرآن مجید میں سورہ النساء کی آیات میں واضح ہے کہ انہوں نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ ہی صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے مشابہ بنا دیا گیا اور اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہے کہ جب یہودیوں نے قتل کا منصوبہ بنایا تو اللہ نے ان کے مکر کو ناکام بنا دیا اور حضرت عیسیٰ کو اپنی قدرت سے بچا لیا۔ مفسرین مثلاً امام فخر الدین رازی نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ایک لمحہ بھی جدا نہ ہوتے تھے اور یہی روح القدس کے ذریعے مدد فرمانے کا مطلب ہے۔ جب دشمنوں نے گھیراؤ کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو محفوظ راستے سے آسمان کی طرف لے جانے کا کام کیا اور آپ کی شبیہ ایک اور شخص پر ڈال دی۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 33 سال تھی۔ آسمان پر اٹھائے جانے سے قبل آپ کی ملاقات اپنی والدہ حضرت مریم سے ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ اب ملاقات قیامت کے دن ہی ہوگی۔ ادھر یہودی طوطیانوس کا انتظار کرتے رہے مگر وہ واپس نہ آیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو ایک ایسا شخص ملا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ جیسا تھا، چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ قتل کے بعد انہیں اندازہ ہوا کہ یہ وہی شخص تھا جو آپ کے قتل کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس واقعے نے یہودیوں کو باہم لڑا دیا اور کئی لوگ ہلاک ہوئے۔ صحیح احادیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ آپ کا نزول دمشق کے مشرقی جانب جامع مسجد کے قریب فجر کے وقت ہوگا اور آپ دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوں گے۔ آپ دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ختم کریں گے اور زمین پر 7 سال تک رہ کر عدل و انصاف قائم کریں گے۔ اس دوران دین اسلام غالب ہوگا اور زمین امن و امان سے بھر جائے گی۔ آپ کی شادی بھی ہوگی اور اولاد بھی ہوگی۔ اس مدت کے بعد آپ کا وصال ہوگا اور آپ کو مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا ہے، بعض کے نزدیک اس لیے کہ آپ زمین میں کثرت سے سفر کرتے تھے اور بعض کے نزدیک اس لیے کہ آپ کسی چیز پر ہاتھ پھیر کر اس کا نقصان دور کر دیتے تھے۔ آپ کا عبرانی نام یشوع یا یسوع تھا۔ قرآن مجید میں آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا ذکر ہے اور آپ کی بعثت کا مقصد بنی اسرائیل کو مادہ پرستی اور گمراہی سے نکالنا تھا۔ آپ کی تعلیمات توحید، رسالت اور اعمال صالحہ پر مبنی تھیں جو تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے، مگر افسوس کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی اصل تعلیمات میں تحریف کر دی گئی اور لوگوں نے اپنی مرضی کی باتیں دین میں شامل کر لیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے اور نہ سولی پر چڑھائے گئے بلکہ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے اور قیامت کے قریب واپس آئیں گے۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ آپ قتل ہوئے یا سولی پر لٹکائے گئے وہ اسلام کے بنیادی عقیدے کی مخالفت کرتا ہے۔ اس پورے واقعے سے یہ حقیقت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ اپنے برگزیدہ انبیاء کو اپنی خاص حفاظت میں رکھتا ہے اور ان کے دشمنوں کی سازشوں کو اپنی قدرت سے ناکام بنا دیتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام ان برگزیدہ ہستیوں میں شامل ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے طویل عمر عطا فرمائی ہے اور جو تا حیات زندہ ہے۔ متعدد روایات میں آتا ہے کہ آپ قیامت سے قبل ظاہری طور پر اس وقت دنیا میں جلوگر ہوں گے جب دجال اپنے فتنے کے ساتھ ظاہر ہوگا اور انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس موقع پر حضرت خضر علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیں گے، لوگوں کو نیک اعمال کی تلقین کریں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا۔ ان کے والد بادشاہ تھے اور چاہتے تھے کہ حضرت خضر بادشاہت سنبھالیں، مگر آپ کو دنیاوی حکومت پسند نہ تھی۔ آپ نے اپنے والد سے کہا کہ مجھے دنیا کی سلطنت کی حاجت نہیں۔ اس کے بعد آپ والد سے رنجیدہ ہو کر جنگلوں کی طرف نکل گئے جہاں کسی کو آپ کا سراغ نہ ملا، وہیں آپ عبادت میں مشغول رہے۔ اسی دوران آپ کا گزر ایک ایسے چشمے کے قریب سے ہوا جسے آب حیات کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس کا پانی پیا اور اللہ کے حکم سے تاحیات زندگی پا لی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک بزرگ ہجوم کو چیرتے ہوئے آپ کے جسد اطہر کے قریب پہنچے، کچھ کلمات پڑھے اور واپس جانے لگے۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ یہ بزرگ کون تھے؟ کسی نے انہیں نہ پہچانا، مگر حضرت علی نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہے۔
آپ اللہ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں اور انہیں اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ آپ نہایت نیک اور خدا ترس شخصیت ہیں۔ بعض روایات میں حضرت خضر کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ بھی آتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت خضر حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ ان کی عمر اتنی طویل کر دی گئی ہے کہ وہ قیامت سے پہلے دجال کی تکذیب کریں گے۔ آپ کی کنیت ابو العباس ہے اور نام بلیا ہے جو سریانی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں اس کا مطلب احمد ہے۔ خضر آپ کا لقب ہے جس کے معنی سبز رنگ والی چیز کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں آپ بیٹھتے تھے وہاں ہری گھاس اگاتی تھی، اسی وجہ سے آپ کو خضر کہا جانے لگا۔ آپ ایک عظیم اور معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کے آباء و اجداد بادشاہ تھے۔ بعض اہل معرفت کا قول ہے کہ جو شخص آپ کا اور آپ کے والد کا نام اور آپ کی کنیت یاد رکھے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف پایا اور اس اعتبار سے آپ کو بعض علماء صحابی بھی شمار کرتے ہیں۔ آپ کی طویل عمر کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے آب حیات نوش فرمایا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت ذوالقرنین نے قدیم کتابوں میں پڑھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پی کر موت سے محفوظ رہے گا۔ یہ سن کر انہوں نے اس چشمے کی تلاش شروع کی اور حضرت خضر علیہ السلام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سفر کے دوران حضرت خضر چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی پی لیا، مگر ذوالقرنین محروم رہ گئے۔ آب حیات کی حقیقت کے بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے۔ بعض اسے محض حکایتی قصہ سمجھتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ کسی صحیح حدیث میں۔ البتہ کچھ مفسرین نے سورہ الکہف میں حضرت ذوالقرنین کی سفر کی تفسیر کرتے ہوئے اس کا ذکر کیا ہے۔ کوئی کہا جاتا ہے کہ مغرب کی طرف سفر کرتے ہوئے وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جن کے پاس کپڑوں کے بجائے جانوروں کی کھالیں تھیں اور ان کی غذا مردہ سمندری جانور تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان پر قابو پایا، کچھ ایمان لے آئے اور کچھ قتل کر دیے گئے۔ جمہور علماء و صالحین کے نزدیک حضرت خضر زندہ ہیں اور ہر سال موسم حج میں مخصوص مقامات پر حاضر ہوتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت خضر اوپر اور نیچے کے سمندروں کے درمیان ایک نورانی ممبر پر قیام فرماتے ہیں اور سمندری مخلوقات ان کی اطاعت کرتی ہے۔ ایک روایت میں حضرت علی سے منقول ہے کہ عرفہ کے دن جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور حضرت خضر ملاقات کرتے ہیں اور مخصوص اذکار کا تبادلہ کرتے ہیں، پھر جدا ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس ہر سال ملاقات کرتے ہیں اور یہ کلمہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو شخص یہ کلمہ صبح شام 3 مرتبہ پڑھے وہ ڈوبنے، جلنے اور چوری وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر کا نام تو نہیں آیا، مگر سورہ الکہف میں عبدن من عبادنا کے الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر ہے، جنہیں اللہ نے خاص رحمت اور علم لدنی عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کے ساتھ سفر اسی علم کے حصول کے لیے تھا۔ اس سفر میں حضرت خضر نے کشتی میں سوراخ کیا، ایک نوجوان کو قتل کیا اور ایک بستی میں دیوار کی مرمت کی، جن کے پس منظر کی حکمت بعد میں بیان کی۔ یہ سب اعمال بظاہر نامناسب لگتے تھے مگر ان کے پیچھے اللہ کی طرف سے مخصوص حکمتیں کار فرما تھیں۔ اکثر علماء کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں، اگرچہ بعض لوگ انہیں ولی یا فرشتہ بھی کہتے ہیں۔ صوفی بزرگ ابن عربی نے انہیں اپنے مانوی سرپرست کے طور پر بیان کیا ہے۔ بہرحال امت کے جمہور علماء کا موقف یہی ہے کہ آپ ایک نبی اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جنہیں قیامت تک زندہ رہنے کی خصوصیت عطا کی گئی ہے تاکہ وہ اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہیں اور قرب قیامت میں دجال کے فتنے کے وقت حق کی گواہی دیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام قرآن مجید میں 2 مقامات پر ذکر ہونے والے ان برگزیدہ بندوں میں شامل ہیں جو زندہ ہیں۔ تفسیر میں مذکور ہے کہ آپ کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے کہ اچانک ایک آواز سنائی دی، اے اللہ مجھے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ وہ جا کر معلوم کریں کہ یہ کون ہے۔ جب حضرت انس پہاڑ کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ ایک سفید لباس میں ملبوس بزرگ عبادت میں مشغول ہیں۔ انہوں نے حضرت انس کو دیکھ کر پوچھا، کیا تم محمد کے صحابی ہو؟ حضرت انس نے از بات میں جواب دیا تو بزرگ نے کہا، میرا سلام محمد کو پہنچا دو اور عرض کرنا کہ الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ حضرت انس واپس آ کر یہ پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔
آپ حضرت انس کو ساتھ لے کر حضرت الیاس علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت انس کچھ فاصلے پر رک گئے اور دونوں انبیاء طویل گفتگو میں مشغول رہے۔ اس دوران آسمان سے کھانا نازل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو بھی بلا کر کھانے میں شریک کیا۔ کھانے کے بعد ایک سفید پرندہ آسمان سے اتر کر حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا اور وہ اس پر سوار ہو کر آسمان کی جانب روانہ ہو گئے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ حضرت الیاس اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان المبارک میں بیت المقدس آتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ دونوں نبی مختلف مقامات پر مصیبت زدہ انسانوں کی مدد فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا نام الیاس آیا ہے، جبکہ انجیل یوحنا میں آپ کو ایلیہ کہا گیا ہے۔ بعض روایات میں الیاس اور ادریس کو ایک ہی نبی کے دو نام بتایا گیا ہے، لیکن محدثین نے ان آثار کو ناقابل اعتماد قرار دیا ہے۔ قرآن کا انداز بیاں بھی اس کی تردید کرتا ہے، کیونکہ جن آیات میں الیاس علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں ادریس کا کوئی حوالہ موجود نہیں، اور جن آیات میں ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں الیاس کا نام نہیں آتا۔ مزید یہ کہ دونوں انبیاء کے نسب نامے اور زمانہ بعثت میں نمایاں فرق ہے۔ ادریس علیہ السلام حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیانی دور کے نبی ہیں، جبکہ الیاس علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ طبری کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام حضرت الیسع علیہ السلام کے چچزاد بھائی تھے اور آپ کی بعثت حضرت حزقیل علیہ السلام کے بعد ہوئی۔ اکثر مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت الیاس حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کا نسب نامہ یوں بیان کیا جاتا ہے: الیاس بن یاسین بن فخاس بن یازر بن ہارون، یا بعض کے مطابق الیاس بن آزر بن یازر بن ہارون علیہ السلام۔ قرآن مجید میں حضرت الیاس کا ذکر دو جگہ آیا ہے، سورہ انعام اور سورہ الصافات میں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 85 میں آپ کا نام حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آیا ہے اور چاروں کو صالح قرار دیا گیا ہے۔ سورہ صافات میں آیت 123 سے 129 تک آپ کا واقعہ مختصراً بیان ہوا ہے۔ آپ کی قوم بعل نامی ایک بت کی پوجا کرتی تھی۔ یہ بت سونے کا تھا، 20 گز لمبا، 4 چہرے بنے ہوئے تھے اور 400 خدام اس کی خدمت کرتے تھے۔ اس بت میں سے شیطانی آواز آتی تھی جو لوگوں کو بت پرستی اور شرک کی دعوت دیتی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں اللہ واحد کی عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ سورہ صافات کی آیت 130 میں آپ کو آل یاسین کہا گیا ہے، لیکن مفسرین نے اس کو الیاس ہی کے معنی میں لیا ہے۔ مفسرین اور مورخین کے مطابق حضرت الیاس علیہ السلام شام کے علاقے بعلبک میں مبعوث ہوئے۔ آپ کی قوم نہ صرف بت پرستی بلکہ ستاروں اور عناصر کی پرستش میں بھی مبتلا تھی۔ آپ نے توحید خالص کی طرف بلایا اور شرک سے باز رہنے کی تلقین کی۔ بائبل کی کتاب سلاطین کے مطابق اسرائیل کے بادشاہ اخیب کی بیوی ایزابل نے بال کی پرستش شروع کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ان کو معجزات دکھا کر بھی سمجھانے کی کوشش کی، مگر انہوں نے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور مخالف قوم پر عذاب نازل فرمایا۔ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ آپ کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا۔ قرآن میں واقع اگرچہ مختصراً ذکر ہوا ہے، لیکن اس سے اہم سبق یہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کی حالت اس قدر بگڑ چکی تھی کہ انبیاء کی مسلسل آمد اور نصیحتوں کے باوجود وہ شرک، بت پرستی اور گمراہی سے باز نہ آئے۔ ان کا مزاج اس حد تک بدل چکا تھا کہ برائی کی طرف مائل اور بھلائی سے دور تھے۔ یہ قصہ ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ جب اب انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا آخری پیغام ہم تک پہنچ چکا ہے، تو لازم ہے کہ ہم ان احکام کو مضبوطی سے تھامیں، انحراف سے بچیں اور اسلام کے حقیقی معنی یعنی مکمل سپردگی اور اطاعت کو اپنائیں۔ یوں حضرت الیاس علیہ السلام نہ صرف اپنی قوم کے لیے ہدایت کا چراغ تھے، بلکہ آج بھی اہل ایمان کے لیے صبر، ثابت قدمی اور توحید پر ڈٹے رہنے کی روشن مثال ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ہیں، آج بھی زندہ ہیں۔ بہت سی روایات میں آپ کے زندہ ہونے کا ذکر آتا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک اور پرہیزگار قرار دیا اور ارشاد فرمایا کہ وہ بلند مرتبے پر فائز کیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے موقع پر چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ادریس زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ پیشے کے اعتبار سے درزی تھے اور کام کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے۔ شام تک آپ کی نیکیاں اتنی زیادہ ہو جاتی کہ زمین پر رہنے والے سب لوگوں سے بڑھ جاتی اور وہ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی حالت میں آسمان کی طرف اٹھا لیا۔
آپ اللہ کے تیسرے نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی ولادت باب العراق یا مصر کے شہر منفیس میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخنوق تھا، جبکہ قرآن و حدیث میں آپ کو ادریس کہا گیا۔ آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے، پڑھنے اور تعلیم کا درس دیا، اسی وجہ سے آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہا جانے لگا۔ آپ حضرت شیس کی 5ویں پشت سے تھے اور آپ کا شجر نسب اس طرح ہے: ادریس بن یارد بن میلائل بن قینن بن انوش بن شیس بن آدم۔ حضرت شیس کے انتقال کے بعد ان کے پیروکار بہت کم رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے کفر، شرک، بدکاری اور بے حیائی کو عام کر دیا تھا۔ زنا، شراب نوشی، بت پرستی اور آگ کی عبادت رائج ہو چکی تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ختم ہو گئی تھی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح کے لیے حضرت ادریس کو نبی مقرر فرمایا۔ آپ نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور سچے انسان تھے۔ جب آپ نے نبوت کا منصب سنبھالا تو اپنی قوم کو واضح نصیحت اور راہ ہدایت کی طرف بلانا شروع کیا، لیکن یہ دعوت ان لوگوں کو پسند نہ آئی اور وہ آپ کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے آپ اور آپ کے ساتھیوں کو اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ بالآخر آپ نے بابل سے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ بابل سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اس لیے وہاں سے نکلنا لوگوں کے لیے مشکل تھا، مگر آپ کے سمجھانے پر وہ تیار ہو گئے۔ آپ اور آپ کے پیروکار مصر آ گئے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ وہاں بھی آپ نے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ تمام رائج زبانوں سے واقف تھے اور لوگوں کو انہی کی زبان میں نصیحت کرتے۔ قرآن مجید میں آپ کا 2 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام تک پہنچایا۔ اسی طرح سورہ الانبیاء آیت نمبر 85 میں فرمایا، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے، یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ تفسیر معرف القرآن کے مطابق حضرت ادریس حضرت نوح سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ پہلے انسان تھے جنہیں علم نجوم اور حساب کا معجزہ عطا ہوا۔ سب سے پہلے آپ نے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا، ناپ تول کے اصول وضع کیے اور اسلحہ بنایا۔ آپ نے بنو قابیل کے خلاف جہاد کیا اور کامیابی حاصل کی۔ ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیے جائیں گے۔ آپ نے چاہا کہ یہ درجات مزید بڑھیں۔ اس خواہش کے تحت ایک فرشتے نے آپ کو اپنے پروں پر بٹھا کر آسمان کی طرف اٹھایا۔ چوتھے آسمان پر آپ کی ملک الموت سے ملاقات ہوئی، جنہیں اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ کی روح چوتھے آسمان پر قبض کریں۔ اس طرح آپ کی وفات وہیں ہوئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ادریس نے حضرت اسرائیل سے موت کا ذائقہ چکھنے کی درخواست کی۔ اللہ کے حکم سے ان کی روح نکالی گئی اور پھر واپس کی گئی۔ اس کے بعد آپ نے جنت اور دوزخ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ دوزخ دیکھنے کے بعد آپ جنت میں داخل ہوئے اور وہاں سے جانے سے انکار کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ آپ چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت کریں۔ تاہم متفقہ حدیث کے مطابق آپ چوتھے آسمان پر ہیں۔ حضرت ادریس کی زندگی کے 2 بڑے پہلو نمایاں ہیں: واضح تبلیغ اور آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ آپ نے طویل عرصے تک نصیحت کے ذریعے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی، مگر جب کوئی فائدہ نہ ہوا تو اللہ کے حکم سے جہاد کیا۔ ایمان والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آپ نے آل قابیل کو شکست دی اور بہت سے لوگ دین حق کی طرف راغب ہوئے۔ یوں حضرت ادریس علیہ السلام نہ صرف علم و حکمت کے امام تھے بلکہ ایک بہادر مجاہد اور صابر نبی بھی تھے۔ آپ کی شخصیت علم، عمل، صبر اور جہاد کا حسین امتزاج تھی۔ آپ کا ذکر قرآن و حدیث میں اور مختلف روایات میں اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا مقام انبیاء میں نہایت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عزت، علم اور مقام عطا فرمایا وہ رہتی دنیا تک اہل ایمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ ناظرین، زندہ انبیاء پر ایمان عقیدے کی مضبوطی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو اپنی خاص مشیت سے محفوظ اور زندہ رکھتا ہے۔ یہ ایمان امت کو یہ تسلی دیتا ہے کہ اللہ کا نظام ہر دور میں جاری رہتا ہے اور اس کے نبی ہمیشہ ہدایت کے چراغ بنے رہتے ہیں۔ اس عقیدے سے ہمیں صبر، ثابت قدمی اور نیکی کی ترغیب ملتی ہے۔ موجودہ دور میں یہ عقیدہ دینی تعلیمات کا ایک اہم جزو ہے جو انبیاء کی عظمت اور اللہ کی قدرت کا شعور بیدار کرتا ہے۔ علمی اختلافات کی صورت میں ضروری ہے کہ قرآن و سنت اور مستند روایات کو بنیاد بنایا جائے اور غیر معتبر روایات سے اجتناب کیا جائے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ حقیقت واضح ہے کہ زندہ انبیاء کا ذکر ہمارے ایمان کو تازگی بخشتا ہے اور یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے نبی ہر زمانے میں راہ ہدایت کے لیے نمونہ ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی سیرت سے سبق حاصل کر کے اپنے ایمان و اعمال کو مضبوط کریں، مشکلات میں صبر اختیار کریں اور نیکی کے راستے پر قائم رہیں، کیونکہ یہی دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں، تبصرہ کریں اور سبسکرائب کریں
تاکہ مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ تب تک اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔